رانا قاہر صاحب، اوورآل آج کا دن جو ہے اس کا ڈے پلان کیا رہا اور کیسے ختم ہونے جا رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم؟ کیا ہے ایجنڈے میں آج؟ دیکھیے ایجنڈا تو بڑا کلیئر ہے. ابھی تو سمٹ جب کنکلوڈ ہوگی اس کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے آ جائے گا شام کو ہمارے پاس، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آج انہوں نے کیا ایگری کیا ملٹائی لیٹرلی. بائی لیٹرل تو یہ فورم نہیں ہے، دس از اے ملٹائی لیٹرل فورم، اور وہ تمام جو مندوبین پہلے آئے ہوئے تھے ہمارے وزرائے اعظم جو ان سے پہلے اور جو دیگر ہائی آفیشلز ہیں دوسرے ممالک سے آئے، اس سے پہلے جو کوارڈینیٹرز تھے انہوں نے یہ معاملات طے کر لیے تھے، ہوم ورک سارا کر لیا تھا. آج تو صرف ایک سرمونیل اجلاس ہے جس میں تمام سربراہان جو ہیں وہ تقاریر کریں گے اور اس کے بعد اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے وہ سامنے لے آئیں گے ایز ہیڈز آف گورنمنٹس. اینڈ جیسے انڈیا کی طرف سے فارن منسٹر ہیں، منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرس، تو شام کو جب یہ کنکلوڈ ہوگا اس کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے آئے گا. میں اس میں جامی صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ابھی آپ ٹیررزم کے حوالے سے اور دیگر جو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے پرائم منسٹر نے آج ان ویری کیٹیگوریکل ٹرمز وداؤٹ منسنگ ہز ورڈز انہوں نے یہ ایک بات کہی ہے جب وین ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ریفرنگ ٹو افغانستان، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی کہا ہے کہ اٹ از ٹائم فار آل آف اس کہ ہم اس افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ان کی سپورٹ بھی کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے کہا کہ دی سوائل آف افغانستان شوڈ ناٹ بی یوزڈ فار اینی ادر کنٹری. کنٹری سے مراد انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، ایک اینٹی کی بات کی ہے وچ از ویری کوائٹ آئی مین اٹس ویری کلیئر کہ وہ کس طرف اشارہ ہے، کیونکہ پاکستان اٹ سیلف از اے وکٹم آف ٹیررزم اور اکراس بارڈر ٹیررزم کا ہم شکار ہیں. تو وہ بڑی چیزیں واضح ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہمیں زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہیے، بیکاز دا پرائم منسٹر ڈڈ ناٹ میک اے کیٹیگورل اسٹیٹمنٹ آن دس اینڈ دیٹ ہو از using Afghanistan soil, so I would also refrain from saying that, but at the same time but it's obvious ایک ملک کی سرزمین جو استعمال تو ہو رہی ہے، obviously یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، اس ریجن کے تمام ممالک کا یہ ایشو ہے. it's a regional issue, جی not only regional, it's a global issue. but دیکھیے at the same time ابھی ہم اگر اس کی بات کرتے ہیں ایس سی او کی، تو ایس سی او کے پلیٹ فارم کا جو فریم ورک ہے اس کے اندر ریجنل سیکیورٹی از ون آف دا کمپوننٹس. جب ہم ریجنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ تنازعات جتنے بھی ہوتے ہیں بائی لیٹرل ہوں یا اوور آل ملٹائی لیٹرل ہوں تو ان کو بھی حل کرنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سارک جو ہے وہ کیوں ختم ہوا. سارک اس لیے ختم ہوا کہ انڈیا کا ہر ممبر جو ملک تھا اس کے ساتھ ممبر تھا اس کے ساتھ ایک ڈسپیوٹ تھا، خاص طور پہ بارڈر ڈسپیوٹ، بی ایٹ پاکستان، بی ایٹ نیپال، بی ایٹ بنگلہ دیش، تو سری لنکا کے ساتھ بھی ان کے مسائل تھے. تو اس وجہ سے سارک جو وہ آگے نہیں بڑھ سکا، بیکاز سارک کے فورم تو ملٹائی لیٹرل تھا، بٹ جو بائی لیٹرل ایشوز تھے وہ آل دیز کنٹریز فیلڈ ان فیکٹ ٹو ریزالو دوز ایشوز امیکیبلی تھرو ڈائلاگ. اور انڈیا کی ایک ہیجمونی تھی اس کے اندر، وہ اپنے ہیجمونک ڈیزائن کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ وہ کسی کو بھی آگے نہیں آنا جا رہا تھا. رانا صاحب دیکھ لیں، عطر صاحب بھی معترف ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی ان ایفرٹس کے اور اس اجلاس کو لے کر کے. وہاں موجود جو بین الاقوامی صحافی آئے ان کے رویے یا ان کی جو فیڈ بیک تھا وہ کیسا رہا اس تنظیم کے اجلاس کو لے کے؟ رانا قیصر صاحب دیکھیے میرا آج جب میں وہاں جب میں آج صبح وہاں پہ گیا جو میڈیا سینٹر، تو انٹریکشن ہوا، انڈین جرنلسٹ بھی تھے، رشینس بھی تھے، چائنیز بھی. تو میرا خیال ہے کہ دے آر ہیپی، اور ایز سچ دے ڈڈ ناٹ کمنٹ آن پاکستان انڈیا ریلیشن شپ اینڈ دا ٹینشنز between the two countries, but generally they felt quite happy. لیکن ایک چیز کیا تھا انہیں کہ جیسے ہی سڑکیں کھلیں گی تو ہم اسلام آباد جا کے گھومے پھریں گے اور ایک انوائرمنٹ دیکھیں گے. اپارٹ فرام دیٹ جامی صاحب میں ایک چیز ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ بھی میں ڈال دوں. ابھی رانا مبشر صاحب اور اطہر کاظمی صاحب بات کر رہے تھے نیٹو کے حوالے سے. دیکھیے وہ بالکل بات ٹھیک ہے، ایک فار فیچڈ آئیڈیا ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی مستقبل میں 15 20 30 سال بعد ہم دیکھیں کوئی ایسی فورس بن جائے اس خطے میں جو ایک دوسرے کا تحفظ کرے. تو لیکن ایک اس میں بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے وچ کین ٹیک اس ٹو دیٹ اینڈ، اینڈ دیٹ از آج پرائم منسٹر نے بھی بات کی. جو دو دن میں اسی طرف آ رہا ہوں، 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے کرنسی سویپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. یہ بڑی پرانی بات چل رہی تھی، 11-12 سال سے یہ معاملہ زیر بحث تھا اور اس کو فارملی جو ایگری کر لیا. آج پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں میوچل کرنسی کی بھی بات کی ہے. جب پرائم منسٹر میوچل کرنسی کی بات کرتا ہے تو اٹ ٹیکس می ٹو the 1990s یورپ، جب آفٹر دی فال آف برلن وال یورپ کٹھا ہوتا ہے، دیواریں گر جاتی ہیں، بارڈر جو ہیں وہ فری ہو جاتے ہیں اور ایک کرنسی بن جاتی ہے.
अतर साहब आप वहाँ थे यूरोप में, आपने देखा है कि वो सारा हुआ, तो उसके नतीजे में यूरो एक करेंसी के तौर पे सामने आया। पहले पाकिस्तान और चाइना जो है वो करेंसी स्वैप पे आ गए हैं, और इसके बाद अगर रशिया भी आ जाता है, उसके बाद दीगर ममालिक भी आ जाते हो, तो फाइनली इफ़ दे एग्री टू हैव अ म्यूचुअल करेंसी, तो मेरा ख्याल जो है कि डॉलर की हेजमनी है, जो राना मुबशर साहब ने भी की, डॉलर की जो हेजमनी है उसके पैरेलल डॉलर की अगर हेजमनी बेसिकली देखिए, अभी अतर साहब ने हवाला दिया 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस का, बिस्क का भी हवाला दिया कि वो देखिए ब्राज़ील से लेके कहाँ तक वो उसकी वो है। अब तो पाकिस्तान को भी प्रॉबेबली इस साल उसकी मेंबरशिप मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक फॉर्मली रिक्वेस्ट भी किया हुआ है। उसके बाद देखिए SCO का जो फोरम है, जैसे हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि ये रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से और पार्टिसिपेशन के लिहाज से इट इज़ द लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ज़ाहिर है कि एक मैसेज तो अक्रॉस द ग्लोब गया, वेस्ट को भी गया, अमेरिका को भी गया,